یعنی صاحب معیشت کے حوالے سے ظاہر ہے جو IMF کا ہدف تھا $14 ارب کا اسے اچیو کیا. $14.5 ارب کے ہمارے ریزروز ہو گئے. اس کے علاوہ اسٹیٹ بینک نے ظاہر مارکیٹ سے بہت سارے ڈالرز بائی بھی کیے, تقریباً $6.8 ارب 9 ماہ میں اسٹیٹ بینک نے بائی کیے. S&P نے آج پاکستان کی ریٹنگ بھی بہتر کر دی ہے, مگر کنٹینیوسلی جو ڈالر کے ریٹ میں دباؤ ہے اس پر انٹیلیجنس ایجنسی کے دفتر میں بلایا جانا فوریکس کمپنیز کو, کیا اس وقت صورتحال ہے, کیا ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہزیب صاحب بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا. سب سے پہلے تو جی بالکل جس طرح آپ نے ابھی بتایا جی, ہماری ابھی جو ریٹنگ ہے S&P نے اپ گریڈ کی ہے, اور یہ اسی میکرو اکنامک امپرومنٹ کا مزید ثبوت ہے جو آپ بھی دیکھ رہے ہیں جی. اور اس میں آن دا ایکسٹرنل فرنٹ بالکل ہمارے فارن ایکسچینج ریزروز جو سال پہلے اسٹیٹ بینک کے 9.4 ارب ڈالر پر تھے, آج $14.5 ارب پر ہیں. اور بینکس کے ساتھ بھی جو کمرشل بینکس کے پاس ریزروز ہیں وہ بھی 4.7 بلین پہ اسٹڈلی دے ہیو انکریز آف دا پاسٹ فیو منتھس. اور اسی کے ساتھ آپ نے دیکھا ہے کہ فارن ایکسچینج ریزروز کے علاوہ ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس بھی اس سال پوسٹ کیا. پہلا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس تھا آپ کے 14 سالوں میں, اور 22 سالوں میں ہائیسٹ کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس تھا, اور ایک سال میں بلکہ $4.2 بلین کا یہ سوئنگ تھا. تو اس کے نتیجے میں ہمارے ایکسٹرنل فرنٹ پہ بھی کافی اسٹیبلٹی آئی ہے, کافی اسٹرینتھنڈ پوزیشن ہے پہلے سے. دیکھیے جہاں تک شاہزیب صاحب جو آپ نے بات کی, میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ایک تو جی آپ جانتے ہیں ایکسچینج ریٹ پرائمرلی اسٹیٹ بینک کا ایمبٹ ہے, مگر ہمارا جو اوپن بینک ریٹ ہے, جو انٹر بینک ریٹ ہے وہ 278, 278, 285 روپے کے بیچ میں اسٹڈی اور اسٹیبل رہا ہے. اور ریزروز کی پوزیشن تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دی ہے کہ مستحکم ہے. تو دیکھیے جی, وی آر کمیٹیڈ ٹو مارکیٹ بیسڈ ایکسچینج ریٹ. یہی ہماری IMF کے پروگرام میں کمٹمنٹ بھی ہے, اور مارکیٹ بیسڈ ایکسچینج ریٹ بھی ہم چاہتے ہیں. اسی پالیسی کے ساتھ وی آر اسٹیکنگ ایز اے اسٹیٹ. کیسا جو ظاہر ہے کیونکہ حالانکہ جون کے مہینے میں ڈالر کی قدر گری اور ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر گری, اور مگر ایسا نہیں ہے کہ بہت بڑا ہم نے وہ موومنٹ دیکھی ہو جو کہ ایک زمانے میں ہوتی تھی 10 15 روپے کی والا معاملہ. مگر اگر جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مارکیٹ بیسڈ ہو, مگر اگر ایسی ایکسچینج کمپنیز کی ملاقات ہو, اس کے بعد کیا IMF کو اعتراض نہیں ہو سکتا ہے اس بات پر کہ جی انٹروینشن کی جا رہی ہے مارکیٹ میں؟ دیکھیے ایٹ دا مومنٹ جیسے کہ میں نے آپ سے کہا جی, ہم تو بالکل مارکیٹ بیس ریٹ پہ کمیٹڈ ہیں, اور اگین اسٹیٹ بینک اس کو اوور سی کرتا ہے. اور اگر آپ انٹر بینک ریٹ دیکھیں, آفیشیل ریٹ دیکھیں, تو دیٹ ہیز ریمینڈ اسٹڈی 278 سے 285 روپے کے درمیان پچھلے چند ماہ میں آپ دیکھ لیجئے. تو اگین جی وی آر کمیٹڈ ٹو مارکیٹ بیس. آپ جانتے ہیں کہ یہی ہماری IMF پروگرام میں کمٹمنٹ ہے, اور بالکل ہم IMF پروگرام میں رہتے ہوئے وی آر انشورنگ کہ جو بھی ہمارے بینچ مارک ہیں, جو بھی ہماری کمٹمنٹس ہیں, وی کانسٹنٹلی ریمین ان کنورسیشن, اینڈ وی آر انشورنگ کہ سارے جو اس طرح کے معاملات ہیں بشمول جو کمٹمنٹس ہم نے فارن ایکسچینج یا ایکسچینج ریٹ کے حوالے سے کی ہوئی ہیں, وی فلفل دوز. اچھا مجھے یہ بتائے گا کہ پھر ایک ملاقات آرمی چیف کی بھی ہوئی, اور وہ ملاقات تھی بزنس کمیونٹی سے, جس پر جو FBR کے گرفتاری کے اختیارات ہیں, جس کا ظاہر چیئرمین FBR بھی دفاع کر رہے تھے, آپ بھی دفاع کر رہے تھے, حالانکہ اس پر سوالات اٹھ رہے تھے, آپ کے اتحادیوں کی طرف سے بھی اٹھ رہے تھے. آرمی چیف کی ملاقات ہوتی ہے, پھر SIFC کے پلیٹ فارم کے تحت بزنس کمیونٹی کی کل ملاقات بھی ہو جاتی ہے FBR سے. تو کیا حکومت مسائل نہیں حل کر رہی ہے, اور کیا حکومت کے اوپر پھر سوال نہیں اٹھتا, یا حکومت کے لیے ایک امبیرسنگ سچویشن نہیں ہے کہ آرمی چیف سے ملاقات ہو رہی ہو اور پھر یہ یقین دہانی کرائی جا رہی ہو؟ جی شاہزیب صاحب دیکھیے, اس میں الاؤ می اے کپل آف منٹس کیونکہ دس از ویری امپورٹنٹ. دیکھیے سب سے پہلے تو اسٹارٹنگ پوائنٹ کیا تھا جی, پاور ٹو اریسٹ یہ کوئی نیا قانون نہیں ہے. FBR کے پاس یہ قانون تقریباً پچھلی 3 دہائیوں سے موجود تھا, اور پہلے تو یہ آپ کہہ رہے ایک انفیٹرڈ پاور تھی اس فائنانس بل سے پہلے, اس بجٹ سے پہلے, جس میں کوئی بھی اسسٹنٹ کمشنر سیلز ٹیکس فراڈ خود ہی انکوائری سٹیج پر خود ہی ایک نتیجے پر پہنچ کر آفٹر ریکارڈنگ ریزنس ٹو بلیو وہ جا کے گرفتاری کر سکتا تھا. ہم اس فائنانس بل کے اندر ایک سیف گارڈز لے کر آئے کہ انکوائری سٹیج پر گرفتاری ممکن ہی نہیں ہے, انکوائری کمشنر کی اجازت کے بغیر ممکن نہیں ہے, اور انکوائری کے اندر جس کے خلاف ایلیگیشن ہے اس کو ہیئرنگ بھی دینی ہوگی. اس کے علاوہ جب انویسٹیگیشن اس کے بعد اگر اپروو کر دے کمشنر, تو اس کے اندر بھی آپ کو سب سے پہلے انویسٹیگیشن میں کمشنر سے اجازت لینی ہوگی انویسٹیگیشن سٹارٹ کرنے کے لیے. پھر اس کے بعد انویسٹیگیشن کے دوران بھی اگر کہیں گرفتاری کرنے کا کیس بنتا ہے, اس کے اندر کنڈیشنز ہیں, وہ صرف محدود شکیں ہیں, سیلز ٹیکس فراڈ کی محدود ٹائپس ہیں, ایک
ویلیو کا تھریشولڈ بھی ہے کہ ایک ایلیجڈ اسپیسیفک ویلیو ہے سیلز ٹیکس فراڈ کی، اس سے زیادہ کا ہوگا، اور اس میں دو تین اور کنڈیشنز ہیں، اور اس کے بعد بھی ایف بی آر کے 3 ممبرز کا بورڈ، ایف بی آر کے جو ممبرز ہوتے ہیں 3 ممبرز پر مشتمل ایک کمیٹی جو ہے وہ اس کا فیصلہ کرے گی کہ گرفتاری کرنی ہے کہ نہیں کرنی. تو دس از اے سگنیفیکنٹ امپروومنٹ جو کہ پہلے قانون تھا، اور یہ سب تسلیم کرتے ہیں. اب اس کے باوجود، اور یہ جو قانون بنا ہے یہ آپ جانتے ہیں شاہ زیب صاحب کے پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں دونوں اسٹینڈنگ کمیٹیز، نیشنل اسمبلی اور سینٹ، دونوں نے فائنانس بل کو اسٹڈی کیا. اس اسپیسیفک شک کے اوپر دونوں اسٹینڈنگ کمیٹیز میں بہت گفتگو ہوئی، بہت ڈیبیٹ ہوئی. دونوں اسٹینڈنگ کمیٹیز سے جو ہمیں گائیڈنس ملی اس سے ہم نے امپروومنٹ بھی کی. پرائم منسٹر صاحب نے جب کہا کہ مزید سیف گارڈ ڈالیں وہ بھی ہم نے ڈالے. آخری دن بھی بجٹ کے پیسج سے پہلے اس کے اندر چینجز کیے گئے ٹو ایڈ ایون مور سیف گارڈس. آج یہی بات ہماری اپنے سارے جو ہمارے چیمبرز کے پریزیڈنٹس ہیں، ایف پی سی سی آئی اور باقی سارے چیمبرز، ان کے ساتھ میری ذاتی طور پہ 3 نشستیں ہو چکی ہیں. ایک میں ایف پی سی سی آئی گیا، وہاں پہ چیمبرز موجود تھے. ایک میٹنگ فائنانس منسٹر صاحب نے کی جس کے اندر ہارون اختر صاحب تھے، میں تھا، چیئرمین ایف بی آر تھے، دیگر اور ہمارے کیبنٹ کولیگز تھے. ہم نے 3 گھنٹے اس دن لگائے، اور اس کے بعد پھر ہارون اختر صاحب کی صدارت میں ایک میٹنگ ہوئی جس میں اگین وی ڈسکس دیز ایشوز. تو ہم نے ان کو یہی سمجھایا کہ قانون ایک ایگزسٹ کرتا تھا جس میں بہت زیادہ اب سیف گارڈز ڈال دیے گئے ہیں جو پہلے ایگزسٹ نہیں کرتے تھے، مگر اس کے باوجود ان کو ایشورنس کے لیے ان سیف گارڈز کے باوجود اگر کوئی ایسا کوئی کیس ہوا جہاں پر کسی بھی قسم کا ابیوز ہوا تو اس میں ایک گریونس ریڈریسل کمیٹی بھی بنائی جا رہی ہے، اور ایک ایکسپلینیٹری سرکولر کے اندر ہم کچھ چیزیں بھی مزید وضع کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ ہم نے ان کو کمٹ کیا ہے کہ ہر مہینے ایٹ مائی لیول ایٹ دا ویری لیسٹ وی ول میٹ دا چیمبرز. تو کوئی بھی ایسا اگر کیس آیا ان سارے سیف گارڈز کے باوجود اس کو امیڈیٹلی ایڈریس کیا جائے گا. اور پرائم منسٹر صاحب نے بھی ہمیں واضح ہدایت دی ہوئی ہے کہ کسی بھی قسم کا اس طرح کا ٹیکس پیئر کی ہراسمنٹ کا یا کسی بھی قسم کا ابیوز آف پاور کا کیس آتا ہے تو اٹ ہیز ٹو بی تو سیف گارڈز قانون میں ڈالے گئے ہیں. اور یہی ہم نے گفتگو آج بھی سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی میں کی ہے. بٹ اس سب کے باوجود بزنس کمیونٹی واز ناٹ کنونسڈ، اور جو آرمی چیف ان سے ملے اس کا مطلب ہے ایون ہی واز ناٹ کنونسڈ وتھ یور پوائنٹ آف ویو، اور وہ بزنس کمیونٹی کے پوائنٹ آف ویو سے کنونس ہوئے نا، جس کی وجہ سے ایس آئی ایف سی کے پلیٹ فارم سے ملاقات ہوئی. شاہزیب صاحب میں آپ کو بتاتا ہوں جی، جو لاسٹ ہماری ملاقات ان کے ساتھ ہوئی تو وہاں پر جب ہم نے اس پوائنٹ کے سمیت دیگر پوائنٹس پہ ان سے بات کی تو وہ ہمارے کافی پوائنٹس پر اتفاق کر گئے. مگر ہم نے ان سے یہ کہا کہ بیکاز ایک ہارون اختر صاحب کی صدارت میں وہ جو کمیٹی مل رہی تھی جس میں میں بھی شامل تھا، اس میں ہم نے ان سے یہ کہا کہ ناؤ وی ہیو ٹو ٹیک دیز پوائنٹس اوے. فائنانس منسٹر صاحب سے بھی ہم نے ڈسکس کرنا تھا، پرائم منسٹر صاحب سے بھی ہم نے نیچرلی وی ہیو ٹو رن اٹ پاسٹ ہم، اینڈ آلسو بیکاز وی آر ان این آئی ایم ایف پروگرام وی آلسو ہیو ٹو ٹیک دا فنڈ انٹو کانفیڈنس، تاکہ ہم ان کے ساتھ وہ چیز طے کریں جس میں ہمارا توازن بھی رہے، جو ہماری ٹیکس کی کلیکشن کی پرائرٹیز ہیں، جو ہم نے پروٹیکشن ٹو دا ٹیکس پیئر، اور جو ہم نے کوئی بھی اگر فیئر ہے اس کو ایڈریس کریں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم ایک ایسی چیز لے کے آ سکیں یا ان کے ساتھ ایک ایسی چیز فائنل کریں جو کہ واقعی میں فائنل ہو سکے اور بعد میں اس میں کسی قسم کا رسک نہ ہو. تو اس کے اوپر بڑے اچھے ماحول میں چیمبرز کے ساتھ بات چیت ہوئی تھی، چیزیں اگری ہوئی تھیں. مگر اب یقیناً جو پروسیس میں نے آپ کو بتایا ہے وہ ہم اپنے اینڈ سے چلا رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس کو ہم بہتر طریقے سے حل کریں گے، جہاں پہ معیشت کی ڈیجیٹائزیشن بھی ہو، جہاں پر سیلز ٹیکس کے اصل جو فراڈ کے مجرم ہیں ان کے پیچھے بھی ہم جائیں، اور ہم انشور کریں کہ کسی بھی لا ابائڈنگ اور ٹیکس لا ابائڈنگ سٹیزن یا ٹیکس پیئر یا تاجر یا ریٹیلر یا بزنس یا انڈسٹری اس کو کسی بھی قسم کے ابیوز سے ہم پروٹیکٹ کریں. تو یہی ہماری پرائیورٹی ہے جی، اور انشاءاللہ یہی ہم انشور کریں گے.